شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ 28 رجب سن 60 ہجری ہے۔ رات کے وقت امام حسین علیہ السلام روضہ رسول پر تشریف لائے۔ روضہ رسول کو گلے لگا کر پہلے نانا کی امت کا شکوہ کیا، پھر عرض کیا، اللہ تو جانتا ہے کہ حالات میرے بابا اور بائی کے وقت سے کتنے بدل چکے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ نانا، میری ماں، میرے بابا، میرے بائی کے قاتلوں سے پردہ اٹھایا جائے، اس خواب دیدہ امت محمد کی آنکھیں کھولی جائیں، انہیں خواب خرگوش سے بیدار کیا جائے۔ تو بہتر جانتا ہے اگر یہ کام ابھی نہ ہوا تو پھر قیامت تک کبھی نہ ہو سکے گا۔ 1,24,000 انبیاء کی محنت تا قیامت تاریخ کی گرد میں دب کر رہ جائے گی۔ اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ توحید اور میرے نانا کی تجدید تبلیغ کی جتنی ضرورت ہے اس سے تو آگاہ ہے۔ اگر یہ کام میرے حصے میں ہے تو مجھے ہدایت فرما تاکہ میں اسے انجام دے سکوں۔ تیری بارگاہ ہی سے توفیق ملے گی اور تو ہی علام الغیوب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام رات روضہ رسول کو گلے لگا کر گزاری۔ طلوع صبح کے قریب اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کونین مزاج سے باہر آپ سے ملاقات کو آئے ہیں۔ انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا، پھر چہرے مبارک کو چوما، پھر گردن کا بوسہ لیا، پھر فرمایا، حسین رونا نہیں، میں تو بچپن میں تیرا گرنا برداشت نہ کر سکتا تھا، اب مجھ سے تیری آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھے جائیں گے؟ میرے پیارے حسین، تیرے لیے اللہ نے جنت میں جگہ کا انتخاب کیا ہے، وہ تیری ہی مالکیت ہے، چاہے آپ ابھی آئیں یا شہید ہو کر آئیں۔ لیکن میرے پیارے بیٹے، آپ کو معلوم ہے میری 23 برس کی محنت، آپ کے بابا کی 25 سال کی محنت اور آپ کے بھائی کی 10 برس کی تبلیغ اسی وقت کامیاب ہوگی جب آپ اس سوتی ہوئی میری غافل امت کو جگائیں گے۔ اے حسین، زمین کربلا کی خاک شفا بننے کی خاطر تیری منتظر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تو کربلا میں پانی مانگ رہا ہے اور تیرے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، لیکن جواب میں میری امت تجھے تیر اور تلواریں پیش کر رہی ہے۔ میرے بچے، اللہ تمہارے ظالموں کو میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ تیری ماں، تیرا باپ، تیرا بھائی جنت میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ نماز صبح سے فارغ ہوئے تو سیدھے گھر تشریف لائے، تمام بنی ہاشم کو جمع کیا اور انہیں یہ خواب سنایا۔ بنی ہاشم کے ہر گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ امام حسین علیہ السلام سے محمد حنفیہ نے عرض کیا، آپ میرے بھائی ہیں اور واجب الاطاعت امام بھی ہیں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی مشورہ دوں، صرف دل میں ایک عرض ہے، اگر اجازت دیں تو بیان کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے برادر عزیز، آپ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ حضرت محمد حنفیہ نے عرض کیا، آپ ایسا کریں، پہلے مکہ تشریف لے جائیں، اللہ کا گھر ہے، آپ ہر قسم کے خطرے سے باہر رہیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ پیش آ جائے تو آپ یمن چلے جائیں، وہاں محبان اہل بیت کی کمی نہیں ہے۔ اگر یمن میں بھی امن نہ ہو تو آپ صحراؤں میں چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، برادر عزیز، آپ بیمار ہیں، آپ تو یہی مدینہ میں قیام فرمائیں، میں آپ کو مختصر سی بات بتا دوں کہ میں کسی قیمت پر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا
اور یزید کسی قیمت پر بھی بیعت کے بعد آرام سے نہ بیٹھے گا۔ اگر میں کسی پہاڑ کی غار میں جا کر بھی چھپ جاؤں تو وہ میری اس خاموشی کو بھی برداشت نہیں کرے گا اور ہرگز مجھے قتل کیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ اب وقت ہے کہ میں اپنی قربانی دے کر توحید رسالت کے علاوہ اپنے نانا، اپنی والدہ اور اپنے بابا اور بھائی کے قاتلوں کو بھی انتخاب کروں۔ فی الحال تو میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قلم دوات اور کاغذ منگوایا اور وصیت لکھی اور محمد حنفیہ کے سپرد کی۔ وصیت کے الفاظ کچھ یوں تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو حسین ابن علی اور فاطمہ نے مدینے سے روانگی کے وقت محمد ابن حنفیہ اپنے بھائی سے کی ہے۔ میں توحید خدا کی گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبی ہیں۔ جو کچھ بھی وہ اللہ کی طرف سے لائے دین حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اللہ قبروں میں سے ہر ایک کو اٹھا کر حساب و کتاب کے لیے معشور کرے گا۔ میں کسی تحریب کاری کی غرض سے مدینہ نہیں چھوڑ رہا اور نہ ہی کسی فتنہ فساد کے ارادے سے مدینے سے باہر جا رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف اصلاح امت ہے، توحید اور رسالت کا تحفظ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرا نصب العین ہے۔ میں اپنے نانا، بابا اور بھائی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر لوگوں نے میری حق بات کو قبول کر لیا تو فابہا، ورنہ ہر مصیبت اور دکھ میں صبر کروں گا۔ اللہ میرے اور نانا کی امت کے مابین بہترین ثالث ہے اور وہی بہترین فیصلہ فرمائے گا۔